فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکے سے نکلے، پیر کے دن مدینہ منورہ پہنچے، پیر کے دن وحی نازل ہوئی، اور پیر ہی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور بدھ کے دن 32 گھنٹے بعد آپ کو دفنایا گیا۔ تو اللہ کے نبی جب مبعوث ہوئے، سب سے پہلا اعلان کیا کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ پہ یقین لے کے آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی فرما برداری کرو، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، فرمایا تفلحو تو تم کامیابی کو پہنچ جاؤ۔ آپ قرآن پڑھیں، جگہ جگہ آپ کو ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جو بھی نبی آیا اس کا پہلا لفظ یہ تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی رب نہیں۔ ہم اور آپ کا عقیدہ سب سے اہم بات میں رکھنا چاہوں گا، دنیا اور دنیا سے ہٹ کے اللہ کی ذات پہ یقین جانیے گا، اس طرح آ جائے گا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا۔ تو ہمارے ساتھ بھی وہ مددیں آئیں گی، وہ نصرتیں آئیں گی، وہ امداد آئے گی جو مدد اور نصرت صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے توحید سمجھائی، اللہ کے نبی بچوں کی طرح صحابہ کرام کو کبھی کبھی سمجھایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر سے فرماتے ہیں اے عمر جانتے ہو میری مثال تمہارے درمیان کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے کہ کسی کی اونٹنی بدکنے لگے، بھاگنے لگے، بے قابو ہو جائے، نکیل اس کی ناک سے نکل جائے، اب ہر آدمی اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرے، قابو میں کرتے کرتے اس کو پکڑتے پکڑتے وہ اونٹنی زخمی ہو گئی، وہ اونٹنی گھائل ہو گئی، اس اونٹنی کے جسم سے خون رسنے لگا لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ فرمایا میری مثال تمہارے درمیان، فرما رہے اللہ کے نبی، ایسی ہے۔ آگے فرمایا اتنے میں جب لوگ پریشان ہو گئے تو اس کا اصل مالک آیا اور اصل مالک نے ایک پتی کی ڈکال توڑی، جو اس اونٹنی کا اصل مالک تھا وہ اونٹنی کے پاس گیا اور پتی دکھائی، اب یہ اونٹنی اس کے پاس اپنے آپ ہی چلی آئی۔ ابھی تک یہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، ابھی تک کوئی اس پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ فرمایا وہ نکیل جو لوگ ڈال رہے تھے نہیں ڈال سکے، اس مالک نے آ کے ذرا میں اس اونٹنی کے نکیل ڈال دی۔ فرمایا بالکل اسی طرح میں تمہارا مالک ہوں، یہ میری امت ہے، اس کی تربیت میرے ذمے ہے، میں اس کی تربیت کروں گا تبھی یہ قابو میں آئے گی، اگر میرے راستے کو چھوڑ دے گی تو بھٹکتی پھرے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے ردیف ہیں، ردیف کہتے ہیں گاڑی کے پیچھے بیٹھنے والے کو، سواری کے پیچھے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں یا ابن عباس وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ۔ فرمایا اے ابن عباس وَعَلَمْ جان لے، سمجھ لے،
سن لے، اس بات پہ یقین لے کے آ، ان الامت لو اجتمعت، اگر یہ ساری دنیا، اگر یہ ساری انسانیت ماں جناتوں کے تجھے نقصان پہنچانے پہ آ جائے، اللہ نہ چاہے تیرا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَأَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، اگر یہ ساری امت تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، رزق کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ فرمایا قرآن کریم نے، ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، خدا کی قسم قرآن سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، جس کتاب کو ساری زندگی پڑھا اس کے لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب قرآن کا مطلب نہیں سمجھا، حدیث کا مطلب نہیں سمجھا، نبی کے اقوالوں کو نہیں سمجھا، تو ہماری زندگی میں دینداری کہاں سے آئے گی؟ ایک بڑی اہم بات کہتا ہوں، یاد رہے تو جا کے اپنے گھروں کی کاپیوں پہ نوٹ کر لینا۔ بڑی اہم بات کہتا ہوں، جس زمین پر بارش نہ ہو، جس زمین پر بارش نہ ہو، اس زمین کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس زمین پر بارش نہ ہو، اس زمین کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں دینداری نہ ہو، اس گھر کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 15 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے ہیں۔ جب پیٹ میں تھے تو والدہ قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی۔ ایک عالم صاحب آئے کہ صاحب بچہ جو ہے ہمارا، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ اٹھا لیتا ہے۔ ایک عالم صاحب کے پاس یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی آمدنی تو ٹھیک ہے، آپ کوئی غلط آمدنی سے تو اپنے بچے کی پرورش نہیں کرتے، آپ کی حرام آمدنی تو نہیں ہے جس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں صاحب، میری آمدنی تو بالکل ٹھیک ہے، محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں، اس کے بعد کھلاتا ہوں، سارے انتظامات کرتا ہوں۔ اس کی والدہ سے پوچھا کہ تیری کوئی ایسی حرکت بتا، جب یہ پیٹ میں تھی، پیٹ میں تھا تو تو نے کیا کیا؟ تو والدہ کہتی ہے جب یہ پیٹ میں تھا تو میرے پڑوسی کے گھر میں بیری لگ رہی تھی، اس بیری میں سے بیر گر جاتے تھے، میں وہ بیر اٹھا کے جب یہ بچہ پیٹ میں تھا بنا مالک کی اجازت کے کھا لیتی تھی۔ اس عالم صاحب نے بتایا یہ اسی بیر کا اثر ہے، یہ اسی بیر کا اثر ہے کہ تیرا بچہ آج چوری کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہودی آئے اور کہنے لگے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت کتنے سال کی عمر سے کی جاتی ہے؟ میں بار بار کہوں گا، میری بات دھیان سے سننا، ایک ایک بات اپنے سینے میں جما لینا، اگر جما لی خدا کی قسم آپ کی نہیں بلکہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ اے علی، آپ کے یہاں بچوں کی تربیت کتنے سال کی عمر سے ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے یہاں بچوں کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ بچہ 5 سال کا ہے، آنکھ پہ چشمہ چڑھا ہے، 10 سال کا ہے، آنکھ میں چشمہ چڑھا ہے۔ آج سے 50-100 سال پہلے چلے جائیے، اتنے چھوٹے بچے کو کبھی چشمہ چڑھا کیا؟ چشمہ تو مجبوری میں چڑھا جب 90-80 سال کے ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئی۔ یہ جو ماں ہے نا، جب یہ پیٹ میں تھا اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا، سامنے ٹی وی تھی، جو ٹی وی اس نے دیکھی ہے نا اس کا اثر اس بچے کی آنکھوں پہ بھی پڑا ہے۔ ہاں عزیز صاحب، تو اللہ کے نبی نے توحید سکھائی ہے، وہاں سے یہ بات چلی تھی۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اگر ساری انسانیت تجھے نقصان پہنچائے، اللہ نہ چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث
آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. دیکھیے دیندار بننا اصل نہیں ہے، دیندار دکھنا اصل نہیں ہے، بلکہ دینداری کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا اصل ہے، اپنے اعمال میں پیدا کرنا اصل ہے، اپنے اخلاق میں پیدا کرنا اصل ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، دھیان سے سنیے گا، بڑا اہم واقعہ ابھی یاد آ گیا. کہنے لگا اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کچھ برائیاں میرے اندر ایسی ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی وہ برائیاں کون سی ہیں ذرا یہ تو بتا. ہم کیا کہتے ہیں، تربیت نہیں کری، ابھی کچھ سکھایا نہیں، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو سکھایا کیا ہے؟ ارے تم تو کچھ بن ہی نہیں سکتے تو بنایا کیا ہے؟ تو کیا فرمایا کہ بھائی تیرے اندر جو برائیاں ہیں وہ بتا کیا ہیں. فرمایا اے اللہ کے نبی، ایک برائی میرے اندر یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں. قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. دیکھو زنا کے قریب نہ جانا. عجیب تصور پیش کرا. ایک شخص آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے اے نبی اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے. کیا کہنے لگے ایک شخص آ کے اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دے کہ میں زنا کر لوں. اللہ کے نبی نے اس کو بٹھایا، سمجھایا کہ بھائی تو زنا کرنے کا کہہ رہا ہے، جس زنا کا تو کہہ رہا ہے اگر یہ حرکت تیری بہن کے ساتھ ہو، فرمایا اگر یہ حرکت تیری ماں کے ساتھ ہو، اگر یہ حرکت تیری بہن کے ساتھ ہو، اگر یہ حرکت کسی تیری محرم کے ساتھ ہو تو تجھے کیسا لگے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کیا فرما رہے ہیں، میں اس عمل کو کبھی پسند نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. یہ اسلام نے تصور دیا کہ جس پہ تم گندی نگاہ مار رہے ہو یہ کسی کی بہن ہے، گویا کہ یہ کسی کی بہن ہے، یہ تمہاری بہن ہے. یہ کسی کی ماں ہے، گویا کہ یہ کسی کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے. ہاں عزیز ساتھیوں، یہ اسلام نے تصور دیا. قرآن کریم میں فرمایا گیا، بار بار فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمایا العینان تزینان، آنکھوں کی حفاظت کرو، غلط جگہ اس کو استعمال مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا والے اعمال سے دور رہو. تو شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک تو میں زنا کرتا ہوں، کہا دوسری برائی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ شراب جب حرام ہوا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شراب حرام ہو گئی. جب شراب حرام ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے مکہ مدینہ میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسا کہ سیلاب آ گئے. تو فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یہ شراب، والمیسر یہ جوا سٹا حرام کمائی، فرمایا رجس من عمل الشیطان یہ شیطانی اعمال ہیں، آج سے یہ حرام کر دیے گئے، اس سے بچتے رہو. اس کو پی کے اپنی زندگیوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی برباد مت کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عجیب معاملہ، شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت کی گئی. کتنے لوگوں پہ؟ بھائی جو پی رہا ہے اس پہ کر دینا جی، لیکن اتنی سخت وعید، اتنی سختی سے اس کو حرام کیا گیا، اس کی برائی بیان کی گئی. لیکن آج دیکھیں مسلمان خود اس میں ملوث ہیں. فرمایا شراب کے اٹھانے والے پر، شراب کے کاروبار لکھنے والے پر، یہاں تک کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو شخص شراب کے اندر گواہ بن گیا وہ بھی، اس پر بھی لعنت کی. یہاں میں نے دیکھا
تو عزیز ساتھیوں دوسرا گناہ یہ بتایا. تیسرا گناہ کیا بتایا؟ اے اللہ کے نبی میں جھوٹ بولتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں. ایک شخص آئے اللہ کے نبی کے پاس اور پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ خِيَانًا، اے اللہ کے نبی مومن خائن ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. آگے فرمایا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، اے اللہ کے نبی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن سچ بولتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے. آج جھوٹ عام ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جھوٹ بولا جائے گا، عام ہو جائے گا، کھلا جھوٹ بولا جائے گا. اب ہم جب قرآن میں آتے ہیں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت. اور ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، ابھی یاد آ گئی. فرمایا جب بندہ زبان سے جھوٹ نکالتا ہے من جامع نتنی بھی، فرمایا اس جھوٹ کی جو بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ فرشتہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے وہ جھوٹ کی بدبو سے. آگے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے. دھیان سے سنیے حدیث بڑی اہم ہے. فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچوں میں شمار ہو جاتا ہے. تو تیسری چیز اس نے یہ کہی. چوتھی چیز اس نے یہ کہی اللہ کے نبی میرے اندر جو برائی ہے کہ میں چوریاں کرتا ہوں. کتنی برائی ہے گنا دی؟ شراب پینا بتا دیا، زنا کرنا بتا دیا، جھوٹ بولنا بتا دیا، چوری کرنا بتا دیا. یہ برائیاں میرے اندر ہیں. میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ برائی نہیں چھوڑ سکتا، یہ برائی میرے اندر سے ختم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تربیت کری ہے؟ فرمایا اچھا ایک بات بتا، اتنی ساری برائیوں میں سے ایک چھوڑ دے گا؟ اتنی ساری برائیوں میں سے ایک چھوڑ دے گا؟ فرمایا ہاں ایک تو چھوڑ دوں گا، ایک تو چھوڑ دوں گا. فرمایا کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ہمیشہ سچ بولا کر، جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں ہمیشہ سچ بولوں گا، باقی تینوں برائیاں رہیں گی، بس اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. اب جب یہ اپنے قبیلے کی طرف چلا تو اس کو راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملی، کوئی چیز پڑی ہوئی ملی. اب اس نے سوچا کیوں نہ اٹھا لے اور جیب میں رکھ لے. لیکن جیسے جب اس نے اٹھانے کا سوچا اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یار آگے جا کے لوگ پوچھیں گے کہ فلاں صاحب کی کوئی چیز گری تھی، تم نے اٹھائی تو نہیں؟ اور میں نے کہا کہ ہاں نہیں اٹھائی تو جھوٹ ہوگا یہ تو. اور میں ابھی وعدہ کر کے آ رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر اس کو اٹھا لیا تو یہ تو چوری ہو جائے گی. ابھی جھوٹ کا تو منع کر کے آیا ہوں، ماں تو بتانی پڑے گا کس کی ہے. تو وہ چیز اس نے وہی پڑی رہنے دی. آگے گیا، گھر میں شراب کی بوتل دیکھی، شراب کی بوتل سے ہاتھ لگایا، شراب پینے والا تھا. اتنے میں ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں. اگر کوئی صحابہ مجھے کلمے والا باہر ملا تو وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ تو نے شراب پی ہے کیا؟ تو ان سے تو جھوٹ بول نہیں سکتا. کیا بتایا تھا؟ جھوٹ مت بولنا. ان سے تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا کہ نہیں پی، بدبو تو منہ سے آئے گی. اور اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. شراب کی بوتل بھی وہی رکھ دی. پھر گیا بدکاری کرنے کے لیے عورت کے پاس. اس عورت نے کہا میں نے سنا ہے تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمے والوں کی تو ایسی حرکتیں نہیں ہوتی، کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا. وہاں سے بھی خاموشی سے چلا آیا.
جب یہ واپس آئے تو مسجد نبوی میں آئے اور اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے رہتے اور ہنستے رہتے، چہرہ دیکھتے رہتے اور ہنستے رہتے۔ ایک صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آج اللہ کے نبی کو بڑا گھور رہے ہو، بڑا غور سے دیکھ رہے ہو، محبت بھرے انداز میں؟ فرمایا کیوں نہ دیکھوں، ایک چیز ارشاد فرمائی تھی، اس سے میری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ یہ کیسے شخص سے صرف ایک بات کا منع کیا تھا اور اسی میں میری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی کہ میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر دی۔ ہاں جی سر، تو